بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہیں جبکہ اللہ ان کا ہر طرف سے گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ درس میں بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہاں تک ہم نے معنی بیان کر دیا تھا۔ یاد دہانی کے لیے تکرار کرتے ہیں، کفر کر دیا ہے یعنی حق پتہ چل جانے کے بعد اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور نقطہ کفر کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، حق جب انسان تک پہنچتا ہے تو اس کے مقابلے میں دو قسم کے لوگ کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو سنیں، غور سے بات کو سمجھ جائیں، انہیں پتہ چل جائے، ان کے اندر سے انہیں گواہی مل جائے کہ یہ بات حق ہے اور حقیقت ہے، پھر بھی وہ اس کو نہ مانے اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اس کی مخالفت کریں، یہ بھی کفر ہے۔ اور ایک اور ہے کہ جو عوام میں، وہ عوام کے جو برے لیڈروں کے اور برے رہبروں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، ان کا کفر کیا ہے؟ بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ان کے مزاج کی نہیں ہے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، اس کو سوچتے ہی نہیں، سنتے ساتھ بغیر سوچے سمجھے ہم نے نہیں ماننا، تو یہ بھی مجرم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے فبشر عباد، اے رسول خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، وہ بندے کہ جو غور سے قول کو، بات کو سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو سب سے اچھا قول ہو، سب سے اچھی بات ہو، اس کا اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، اس پہ چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی، یعنی یہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ یہ نہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو سوچے سمجھے بغیر رد کر دیں اور کہیں ہم نے نہیں ماننی، اور نہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اچھی بات کو قبول نہ کریں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ بات کو سنتے بھی غور سے ہیں، اور پھر جو اچھی بات ہو، اگرچہ مثلا ان کی خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کے سابقہ افکار اور نظریات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ حق کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خالص عقل والے ہیں، یعنی اپنی عقل کو، اپنی خواہشات نفسانی، جذبات، تعلقات کسی سے بھی آلودہ نہیں ہونے دیتے، خالص عقل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر عقل انہیں صحیح رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے عقل کو خلق کیا اور انسانوں کو عطا کیا ہے۔ پس کفر جان بوجھ کے انکار کرنا، ایک دفعہ بات کو سمجھ لینا اور پھر انکار کر دینا، یہ بھی غلط ہے، کفر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چونکہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے، میں نے اس کو سننا ہی نہیں ہے، میں نے اس پر غور و فکر نہیں کرنا، بس میں نے اس کو نہیں ماننا، یہ بھی اسی کفر کی زد میں آئے گا۔ کفرو کے بعد اگلا حرف ہے فی، یعنی میں، تکذیب جھٹلانا، کاف، ذال اور با، کذب جھوٹ، کاف، ذال اور با اس کے بنیادی حروف ہیں۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی جو حقیقت کے خلاف بات ہو اسے عربی زبان میں کذب کہا جاتا ہے، ایسی خبر، ایسی بات کہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ کاف، ذال، با سے لفظ تکذیب ہے، یعنی کسی کو جھوٹا کہنا، کوئی خبر مجھ تک لے کر آئے اور میں کہوں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، اس کو ہم جھٹلانا بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے
تکذیب کہا جاتا ہے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جھٹلانے میں، تکذیب میں ہیں، یعنی تکذیب کرنے کے درپے ہیں، جھٹلانے میں انہوں نے اپنے آپ کو غرق کیا ہوا ہے، مصروف کیا ہوا ہے، گویا انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے اس کی بات کو، یعنی قرآن مجید کی آیات کو، رسول اللہ کی باتوں کو ہم نے جھٹلانا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ان کا حق کو نہ ماننا، اور اس کی وجہ سے ان کا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ہم نے کوئی بات نہیں ماننی، ہم نے جھٹلانا ہے۔ لہٰذا یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اس کی گواہی دی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو گیا ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ رسول اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس تکذیب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔